تو اب ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس رب ذالہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو مٹی کے حقیر مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہمیں دنیا میں تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے تجھ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جو یہ سلسلہ شروع کیے ہیں مولا، اس سلسلے کو تو ہمیشہ قائم و دائم رکھ، اور اس میں جڑنے والی ہر بہن کو جو شروع سے ہے اور جو آئندہ آتے جا رہے ہیں، اللہ ان کے ایمان میں پختگی عطا فرما، اور ان کے ایمان کو صحابہ، ہم سب کے ایمان کو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرح بنا دے، جو اپنی زندگی کو صرف اور صرف آخرت کے لیے جیتے تھے۔ الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ سورہ فاتحہ سے۔ اب ہم بڑھتے بڑھتے سورہ بقرہ آیت نمبر 210 تک پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، ہم مختصر پچھلے سبق کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ لاسٹ کلاس میں سیکھا ایک منٹ جی، ہم نے ایک اہم آیت پڑھی جو کہ آپ اور ہم جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں ہے، آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی 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 نظر جی، الحمدللہ۔ تو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کر لیجیے، سوری ڈسٹرب چلا گیا تھا۔ جی، ہم کہہ رہے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی ہماری خاص صفت ایمان کے ساتھ ہمیں مخاطب کرتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی اہم حکم کی طرف ہمیں متوجہ کرانا چاہتا ہے، تربیت کرنا چاہتا ہے کہ ان معاملوں میں ذرا غور و فکر کرو اور اس پہ اپنے آپ کو پابند بنا لو جو بھی احکام دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو اپنی ایمان کی صفت سے بلا کر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ وجہ اس کی، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ الحمدللہ، اب تک ہم نے پڑھا، بہت ہی یہ ایک اہم آیت ہے۔ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اس میں سب مسلمان مرد اور سب مسلمان عورتیں داخل ہیں۔ اسلام میں مکمل طور پر کمپلیٹلی تمام مصلحتیں، کوتاہیاں اور کمزوریاں چھوڑ کر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا میرے جملے پہ؟ اپنی تمام مصلحت کے طور پر ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا، ہم مثالیں دیتے ہیں، اس کو بھی بتا رہے، تمام مصلحتوں کو، کوتاہیوں کو اور کمزوریوں کو چھوڑ کر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔
اس کو اپنا لو اور پھر کیا نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان کسی اور چیز کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے انما یأمر بالسوء والفحشاء، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اسی لیے لہذا وہ کاموں کو چھوڑ دو جو شیطان تمہیں بتاتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپ کر وار نہیں کرتا وہ، بلکہ قرآن میں خود اس کو کھلا دشمن بتایا گیا ہے۔ اتنا دلیر ہے کہ کھلم کھلا اپنے آپ کو دشمن بھی کہتا ہے اور اپنی دشمنی بھی نبھاتا ہے، اور اپنی دشمنی میں پوری ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ اپنی دشمنی میں شیطان پوری ایمانداری سے کام کر رہا ہے، اور ہم نادان کم عقل اس کی چالوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں، بار بار دھوکا کھا کر بھی اس سے بچنے اور دور رہنے اور اس کی چالوں کو ناکام کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کے دشمنی کو ایک مخلص دوست کے مشوروں کی طرح اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی دشمنی کو اس طرح ہم اپناتے ہیں جیسے کہ کوئی ہمیں ایک مخلص انسان ہے جو ہمیں مشورہ دے رہا ہے، حالانکہ ہم کو یہ بات معلوم ہے پورے یقین کے ساتھ کہ شیطان نے ہمارے باپ کو، آدم علیہ السلام کو کھلم کھلا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور خود اللہ سے مہلت مانگی اور سیدھے راستے سے لوگوں کو بھٹکانے کی بھی دعویٰ کر دیا، اور اپنی نفرت بھی سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ اور ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کبھی بھی ہمارا مخلص نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ بات کون کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اس ذات نے کہا ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور اپنی رہنمائی کے لیے ہماری لمحہ لمحہ ہماری مدد کرتا رہتا ہے، اور ہم کتنے ناشکر گزار بندے ہیں جو اس کی شکر گزاری نہیں کرتے اور اس کا حق بھی صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ ایکسٹرا کرنا تو دور کی بات، جتنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے اتنا بھی ادا نہیں کرتے۔ سورہ فاطر میں کیا آیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو بھی اور اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ۔ یہ باتیں آپ نے بار بار سن چکی ہیں، مگر میرا پھر سے یاد دلانے کا مقصد یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں کسی بھی رشتہ دار سے جھگڑا فساد ہو جائے، پڑوسی سے ہو جائے یا کسی عام غیر مسلم سے ہو جائے یا کسی سے بھی دنیا میں کس سے اختلاف ہو جائے یا لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو اس سے دشمنی نبھانے کی تربیت نہیں کرتا، مگر یہ ایک ہی جملہ ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ تم۔ اگر تم دشمنی نہیں نبھاؤ گے تو اس کی چنگل میں پھنس جاؤ گے، تمہیں وہاں سے کوئی نہیں نکال پائے گا۔ اس کی چالوں سے، اس کے کاموں سے، جو بھی قرآن و حدیث میں ہمیں بتائے گئے ہیں اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے حدیث میں اور قرآن میں کچھ ایسے کام ہیں جن کو سراسر شیطانی کام کہا گیا ہے، شیطانی عمل کہتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بس چند جو غلطیاں ہم انجانے میں کر دیتے ہیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض اعمال کو بالکل شیطانی عمل کہہ دیا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو کیا کہا گیا؟ یہ شیطانی عمل ہے۔ مسلم کی حدیث ہے اس سے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، تم مسلمان بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ پیو۔ اور ہم کتنی مرتبہ ہمارے رشتہ دار ہمارے سامنے کھاتے پیتے ہیں
ہماری مجال نہیں کہ ان کو روک سکے. کیوں ڈرتے ہیں؟ بڑے ہیں نا یا چھوٹے بھی، چھوٹے ہیں تو پھر بھی بولتے، مگر جو اگر کوئی غلطی ایسا کر رہا، چاہے وہ انجانے میں کر رہا ہو، مگر ہم اسے بولنے سے بات رہ جاتے ہیں. ارے بائیں ہاتھ سے کسی چیز کو کوئی دینا اور لینے کو بھی منع کیا گیا ہے. تو ہم اس بات کو توجہ کریں کہ ہمارے بچے یا بڑے جو بھی یہ کام کرے، ان سے ہم روکنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح نماز میں التفات ڈالتا ہے، اچک لیتا ہے نگاہ کو. مطلب نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کو التفات کہا گیا ہے. کبھی ہوتا نا نماز میں ایک دم ادھر سے ادھر دیکھ لیتے ہم، حالانکہ سجدے کی جگہ پر دیکھنے کا حکم ہے، مگر ہم اس میں کتنی غفلت برتتے ہیں. نمازوں کا تو پوچھے ہی مت. پورے اخلاص کے ساتھ نماز کو، پورے ارکان کو اس کے تعدیل کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، مگر ہماری نمازوں میں ہی وہ اثر نہیں ہے جو جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو سکے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں نمازوں کے بارے میں؟ نمازوں کی حفاظت کرو. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہے ہیں؟ مسلمان بندوں سے مخاطب ہو کر اپنے تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصیت کے ساتھ درمیان والی نماز کی. اور اکثر مفسرین نے اس کو عصر کی نماز مراد لیا ہے. اور اللہ کے تمام نمازوں میں ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ترجمے سے تو ظاہر ہو گیا کہ اس میں نمازوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے، مگر اس کے معنوں میں یہ بھی لیا گیا ہے میری بہنوں کہ وقت پر ادا کرنا. نماز با جماعت ادا کرنے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ پھر سے دہراتی ہوں، وقت پر ادا کرنا، جماعت کی پابندی کرنا، تمام شرائط و واجبات و مستحبات یعنی پسندیدہ چیزیں، خلوص، عاجزی، انکساری ظاہر کرنا. سجدہ کیا ہے؟ انسان کی سب میں آخری حالت ہے عاجزی کی، کسی کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا دینا، اور یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، کسی اور ذات کے لیے نہیں، کسی پیر و مرشد کی قبر پر نہیں، کوئی ملا اور دوسرے مشکل کشا کے لیے نہیں، غوث داتا دستگیر کے لیے نہیں. ساتھ یہ بھی ایک معنی نکلتے ہیں میری بہنوں اس آیت سے کہ نمازوں کو ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کی کوتاہی، ہر قسم کی کمی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو. کیا ہم کر رہے ہیں؟ میرا مقصد اس آیت سے آپ کو یہ بات سمجھانا، خود بھی سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ ہم جو ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ 5 وقت کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، مگر کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے؟ اند اللہ یہ ثواب کا ذریعہ بن رہی ہے یا عذاب کا الٹا؟ کیونکہ ہمیں غور کرنا ہے، یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں ہمارے لیے. اس لیے آج میں نماز کی طرف آپ کو پھر سے توجہ دلا رہی ہوں. ہم میں سے تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نمازوں کا کوئی اہتمام ہی نہیں. جو آج کل کے ماحول کو دیکھ کر آپ خود بخود اندازہ لگا سکتے ہیں. اب رہی دوسری قسم جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں، تو انہیں اس بات پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں اپنی اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں کہاں تک شریعت کے مطابق ہیں، سنت رسول کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے. کہیں ہماری نمازوں میں کوئی ایسی غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں جو قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. ہلو جی آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ کس نے کہا تھا؟ یہ جی فون آ کے ذرا آواز بند ہوئی میری.
اب ٹھیک ہے؟ نہیں اب کر رہا ہوں میں پھر لگا رہا ہوں. کٹ کریے, ہاں کٹ کر کے پھر ملیے آپ. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ہماری نمازیں ہمارے اللہ سے قبولیت کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہے, کہیں ہم سے کوئی ایسی کوتاہی اور غلطی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, حدیث معروف اور مشہور ہے, آپ لوگ جانتے ہیں مگر پھر بھی میں بتا رہی ہوں, صحابہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک شخص آ کر نماز پڑھ کے پھر آپ کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں, ایک صحابی آ کر, تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ واپس جاؤ پھر نماز پڑھو, بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ صحابی جاتے ہیں, پھر ویسے ہی نماز پڑھ کر پھر آتے ہیں. اللہ کے رسول اسی طرح ان کو 3 مرتبہ بھیجتے ہیں. تیسری مرتبہ کے بعد وہ صحابی ادب سے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میرے سے کہاں غلطی ہو رہی ہے, براہ کرم آپ مجھے سمجھا دیں. کتنا ادب کا لحاظ ہے دیکھو. ہم اگر دوسری بار پڑھنا تو بہت مشکل کی بات ہے, پھر بھی اگر پڑھ لے ہم, مگر تیسری مرتبہ کیا کرتے ہیں ہم, جاؤ ایسی پڑھتے ہیں ہم بول دیتے. مگر وہ صحابی 3 مرتبہ جاتے ہیں, پڑھ کر آتے ہیں, اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا غلطی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اطمینان سے نماز کے ہر عمل کو ادا کرو. تو کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ وہ صحابی جلدی جلدی رکوع کر رہے تھے, جلدی جلدی سجدہ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تو کہا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. ارجی فصلی فإنک لم تصلی, لوٹو جاؤ تم واپس. محمد بولے بڑھا کر کجیو کرنا جی یہ بڑھا کر کیا بڑھا کرنا وہ پکچر اللہ مدد فرمائے. کیا تو کرے ٹھیک ہے, تو کیا بول رہے نماز کو, اور آج ہماری بچوں کی نمازیں پھر بھی الحمدللہ بڑے لوگ نا تھوڑا اطمینان سے پڑھتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے تجربے کے حساب سے, مگر ہماری بچوں کی نمازوں کے بارے میں ہم نے فکر کی ہے کیا وہ 3 مرتبہ منیمم 3 مرتبہ رکوع اور تسبیح پڑھتے ہیں, رکوع میں اور سجدے میں؟ اسی چیز کو اللہ کے رسول نے روکا ہے. صرف وہ صحابی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور ہمارے بچے, کیا ان کا نماز شمار ہو رہا ہے اس حدیث کے نظر میں؟ اور ہم غور کر رہے ہیں, بچے کو بٹھائے پیار سے سمجھائے, بیٹے تمہاری نماز ہی نہیں ہو رہی تو تمہارے کو آخرت میں اس کا اجر کہاں سے ملے گا؟ کم سے کم 5 مرتبہ تم تسبیح ادا کرو, 5 مرتبہ سجدے میں, 5 مرتبہ رکوع میں تم تسبیح پڑھو, اور تمام ارکان کو تعدیل کے ساتھ کرو. تعدیل کے ساتھ یعنی اطمینان کے ساتھ. جب رکوع کرو تو اپنی پیٹھ برابر کر لو, اگر تمہارے پاس پانی کا گلاس یا لوٹا رکھا جائے تو وہ نہ گرے, اس طرح اطمینان سے. کیا ہو رہا آج کل ہمارے بچے کتنی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ میرے بچوں کو بھی نصیحت ہے, اور اپنے میری بہنوں کے بچوں کو بھی میں نصیحت کر رہی ہوں. کتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں ہم, ایک گویا کہ کچھ روبوٹ کی طرح, بٹن دباؤ سجدہ کرو اٹھو بیٹھو, ایسا صرف ورزش لگتی ہے نماز. تو پھر اللہ بھی ویسا ہی بدلا دے گا. اگر آپ کوتاہی کریں گے تو ویسے ہی آپ کی پوری خواہشات پوری ہو رہی ہے, جو بھی ہم مانگ رہے نہیں ہو رہے نا, تو اللہ بھی ویسے ہی بدلا دیتا. اور افسوس ہمیں اس بات کا کرنا چاہیے کہ کہیں آخرت میں ہماری یہ ہم سب میں بڑے خسارے والے, خالی ہاتھ والے فقیر نہ بن جائیں. یہاں پہ تو ہمیں نمازوں کا, ہمارے اکاؤنٹ میں نمازیں ہیں, سوچ رہے ہیں صدقہ خیرات ہے, سمجھ رہے ہیں, مگر آخرت میں جا کر جب وہاں جھولی کھولے تو ہماری جھولی خالی ہو. مطلب مثال دے رہی, ہمارا نام اعمال بالکل 0 ہو تو سب میں بڑا نقصان اٹھانے والا وہی شخص ہوگا. تو ابھی سے اپنی نمازوں کی درستگی کرے, اپنی خود کی نماز اور اپنے بچوں کی نماز کو اس بے حیائی سے, اس جلد بازی سے, اس نامکمل نماز سے
جو رکوع میں چلے جاتے, سورہ پڑھتے پڑھتے سورہ ختم بھی نہیں ہوا ابھی رکوع میں چلے گئے. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد, رکوع میں جا رہے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد بول رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے بھی, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القراءۃ فی الرکوع, اللہ کے رسول نے منع کیا ہے قرات کرنے سے رکوع میں. تو کیسا, آدھا رکوع میں آدھی قیام میں سورہ پڑھ رہے ہیں, آدھا جا کے رکوع میں نماز سورہ ختم کر رہے ہیں, اور وہاں جا کے پھر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وغیرہ. اس سے منع کیا اللہ کے رسول. تو اللہ ہماری نمازوں کو شیطان کی وسوسوں سے بچائے, پورے اخلاص سے نماز پڑھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. آمین. خلاصے کلام یہ ہے میری پیاری بہنوں, ایمان کا جب ہم نے دعویٰ کر دیا ہے الحمدللہ, تو بعد میں ہماری زندگی کامل اطاعت اور فرما برداری ظاہری بھی ہونا چاہیے اور باطنی دونوں طرح سے ہونی چاہیے. کسی کو بتانے دکھانے کے لیے نہیں, صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور سنت رسول کے مطابق. کیونکہ ہم جانتے ہیں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں, ایک اللہ کی رضا, دوسرا سنت رسول, نبی کا طریقے کے مطابق. کوئی بھی نیک کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک اس پر نبی کی مہر نہ لگے, ٹھیک ہے. اور شیطانی کاموں سے پرہیز کرنا, یہ خلاصے کلام ہے. اس کے تمام طریقوں اور اس کی طرف جانے والے راستوں سے بھی بچنا. کس کی؟ شیطان. جو کہ بظاہر تو شیطانی عمل نہ بھی نظر آئے, مگر غور و فکر سے یہ ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں اس میں کوئی شیطانی وصف تو نہیں آ رہا ہے, کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے ہمارا. یہ ہمارے رب العالمین کا فرمان ہے. پھر بھی بعد میں اللہ نے کہا اگر تم سے غلطی ہو جائے, فَإِن زَلَلْتُمْ, اس کے بعد بول رہے ہیں نا, یا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر بھی اگر تم پھسل جاؤ, ڈگمگا جاؤ, تم سے غلطی ہو جائے, تو پھر اپنی غلطی کو درست کر لو. یہ سب میں بڑی اچھی بات ہے, ایک عقل مند کی نشانی ہے کہ وہ ہماری نادانیوں کو معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ سے معافی مانگے اور اپنے عمل کو درست کر لیں, توبہ کر لیں. مگر بعد میں ہماری اعتدال والی زندگی ہو جانی چاہیے. اعتدال والی زندگی میں آپ کو پتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم ٹالتے جائیں. نہیں, اب جمعے سے نمازوں کی پابندی کرتی ہوں امی, میں بچے بولتے, ہمارے شوہر بولتے, ہمارے بھائی بولتے, کوئی نہیں, یہ نہیں بول سکتے. آپ کو پتا ہے ہم جمعے تک زندہ رہیں گے یا نہیں؟ آئندہ رمضان سے پورے روزے رہتے ہیں. دیکھو امی ایک چھوڑ دو, امی ابھی سے تربیت دینا شروع کرے اپنے بچوں کو. امی اتنے 10 کنٹینیو ہو گئے نا امی, اب 2 چھوڑتے, پھر بعد میں رہتے نہیں. فلاں عمر سے نیکی کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہے ہمارے پاس؟ ہمیں پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ نہیں نا. یہ تو میں فرائض کو بول رہی ہوں. فرائض تو کسی حال میں معافی نہیں ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے اور بچی بھی, اور نہ اس میں کوتاہی منظور ہے, لا محالہ کرنا ہی ضروری ہے. اگر دیکھیے پھر آخری بات, اگر ہم اپنے خواہشات پر, اپنے نفس پر ہم اگر قدم نہ رکھیں, اس کو نہ کچلیں, تو جان لیں پھر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اسے سزا دے نہیں سکتا. یہ قاعدہ ہے. تو ہمیں اس بات کا یاد رکھنا ہے, ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ ہماری مدد کرے, ہمارے نیتوں کو وہ جانتا ہے. ہمیں اس بات سے اور اللہ کے رحیم اور کریم ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ابھی سنبھل جانے کا موقع ہے. آگے وقت ملے یا نہ ملے ہمارے لیے اللہ ہی کو معلوم ہے. تو عقل مند یہی ہے کہ رہتی زندگی میں ہی جیسے ہی ہوش سنبھالے, جیسے ہی اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, اب وہ اپنے کام میں اللہ کو ہر وقت شامل حال رکھے, کیونکہ اس کی حکمت انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. غلط کام کا غلط ہی انجام ہوتا ہے,
اور حق اور بینات آنے کے بعد انسان کو اس پر استقامت اختیار کرنی ہی چاہیے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصولوں کو توڑتے ہیں. میری بہنوں یہ یاد رکھیے، پھر سے کہتی ہوں، ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول کو توڑتے ہیں. کسی نے کہا سن کے اذان کو انسنا کر دیتے ہیں مسلمان. یاد رکھنا ضرورت تمہیں اللہ کی ہے، اللہ کو تمہاری نہیں. اور کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی بندے کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. تو یہ چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے عمل کو درست کریں. تو اب بڑھتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف. اللہ ہم تمام کو، کیونکہ پورے اعمال اسی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، اللہ ہمیں اس کی صحیح تیاری کرنے والا بنے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینت ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. اب دیکھیے تھوڑا لفظی ترجمہ. سل پوچھو، بنی اسرائیل سے، کم کتنی، کس قدر، آتیناہم ہم نے دی، من آیتن تمہیں نشانیوں میں سے، آتیناہم تم کو، من آیتن نشانیاں، بیناتن اس کی صفت ہے یہ کھلی نشانیاں، کھلم کھلا، آنکھوں کو کھول دینے والی. ومن یبدل اور جو بدل ڈالے، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے ما جاءتہ جو آ چکی ہیں، فإن اللہ شدید العقاب تو جان لو کہ اللہ زبردست سخت عذاب لینے والا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا آسان ترجمہ دیکھیے. بنی اسرائیل سے پوچھو تو کیا ہم نے تمہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی. جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. اس آیتوں میں کیا فرما رہے میری بہنوں؟ بنی اسرائیل کی احسان فراموشیاں اور صدقہ کرنے کا صلہ دے رہے ہیں. آگے کی آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو بنی اسرائیل، جانتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو میں بہت سے معجزات دکھلائے گئے. ہم نے مسلسل کنٹینیو ان کی بہت سے شروع سورہ بقرہ میں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے. تو انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکڑی ان کے لیے عصا بن گئی، اور دوسرا معجزہ ہاتھ کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا، پھر من و سلوہ اترنا وغیرہ وغیرہ، جن سے میرا خود مختار فاعل، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کون کر رہے تھے سب کام؟ اللہ تعالیٰ. فاعل مانے کوئی کام کرنے والا، فعل ایک ہوتا ہے، دوسرا فاعل ہوتا ہے. فعل مانے کام، فاعل مانے وہ کام کرنے والا. تو یہ پورے کام کرنے والے فاعل کون تھے؟ اللہ تعالیٰ. اور وہی مختار کل ہے، پوری طرح کا اختیار رکھنے والے. اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کھلی تصدیق تھی، لیکن تاہم ان لوگوں نے میری ان نعمتوں کا کفر کیا. یہ کون؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے. اور بجائے ایمان لانے کے کفر پر اڑے رہے اور میری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی. پھر بھلا میرے سخت عذابوں سے کیسے بچے رہے؟ بچ سکتے؟ کھلا نصیحت کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی خیر، یہی خبر کفار قریش اب ہمارے نبی کے زمانے والوں کو بتا رہے اللہ تعالیٰ بارے میں بیان کی جا رہی ہے. کیا فرمانے؟ قرآن میں ایک دوسری جگہ آتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرار گاہ میں پہنچا دیا. تو
ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کھلی کھلی نشانیاں آیاتم بینات دیکھ کر اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اگر ہم اپنے عمل کو نہیں درست کریں گے، تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک صفت یہ بھی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. یہ چیز انصاف پر مبنی ہے میری بہنوں، کیونکہ ہم ایک نادر معمولی انسان ہو کر ہمارا بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے. چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو معاف کرتے ہیں، جب بڑی غلطی کرتا ہے تو ہم معاف نہیں کرتے، اس کو سزا دیتے ہیں. تو پھر کیا اللہ کو سزا دینے کا حق نہیں ہے؟ وہ تو پورے مختار کل ہے، انسان کو بار بار سمجھا رہے، پھر بھی نہیں سمجھ کے اگر انسان غلطی پہ غلطی کرتا جائے گا تو ٹھوکر لگے گی ہی. انسان گرتا کب ہے؟ آپ سوچئے، جیسا کہ اوپر آیت میں گئی نا، فَإِن زَلَلْتُمْ، پھسل جائے، ڈگمگا جائے. کب ڈگمگاتا ہے، کب گرتا ہے انسان؟ جب راستے کو صحیح نہ دیکھے نا. اگر کوئی آنکھیں کھول کر زمین کو دیکھتے ہوئے چل رہا ہے تو کیا وہ گرنے کا اندیشہ ہے؟ نہیں. آنکھیں آسمان کو لگا کر اگر زمین پہ چل رہا ہے تو وہ گرے گا نہیں. یہ ہے آیت بینات، آنکھیں کھول دینے والی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ اپنی نعمتوں کو کفران نعمت بنا دے گا، ناشکری کرے گا، تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ شدید العقاب ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب کر رہے ہیں. کہاں گئی آیت؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. زُيِّنَ آراستہ کی گئی، تیار کر دی گئی ہیں، للذی ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، حیات زندگی، دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ اور وہ ہنستے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو ایمان لائے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور ان لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، فوقہم ان سے بالا تر ہے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بے پناہ بے انتہا بنا گنتی کے. ترجمہ دیکھیے آسان. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی تو خوب زینت دار بنا دی گئی ہے، وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اعلیٰ و عرفہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. کیا بیان ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ کفار صرف دنیاوی زندگی پر دیوانے بنے بیٹھے تھے، یہی زندگی کو پوری کل کائنات سمجھ لیے تھے، یہی رہنا ہے، اس کے بعد ختم، آگے کی زندگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ان کے ذہنوں میں. آخرت ہے، سوال جواب ہے، خبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، قیامت قیام ہوگی، جنت دوزخ ہے، اس کا کوئی ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا. وہ لوگوں کو، کفار قریش کو، وہ دنیا کو ہی سب دیوانے بنے بیٹھے تھے. مال جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنا، یہی ان کا رنگ ڈھنگ تھا. کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ کفار قریش. بلکہ یہ تو تھا، بلکہ جو ایماندار اس دنیا فانی سے سیر چشم ہے اور پروردگار کی رضامندی میں اپنے مال لٹاتے دیتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں الٹا. میں نے کہا تھا نا، اپنے صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کم سے کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ مگر یہ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ خود تو تھے ہی برے، بلکہ اپنے شر سے لوگوں کا تکلیف دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. کتنی بدبختی تھی دیکھیے ان لوگوں کے پاس. حالانکہ نصیب والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. قیامت کے دن ان کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس وقت اپنی برتری اور ان کی برتری دیکھ کر معاملے کی اونچ نیچ سمجھ میں آئے گی.
مگر کیا فائدہ ہوگا اس وقت؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی حسرت نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں. ایک مرتبہ اگر وقت ختم ہو گیا اس کے بعد کوئی پلٹ کے آنے کا چانس نہیں. دنیا میں تو ہم ہاتھ پیر پکڑ کے کر لے سکتے، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ بتا دیے، یہ قانون بنا دیے کہ ایک مرتبہ دنیا کی زندگی سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا تو بس وہ سوائے 3 اعمال کے تمہارا کٹ ہو گیا رشتہ دنیا سے. روزی دینا جسے اللہ تعالیٰ جتنی چاہے دے دیتا ہے، جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، جسے چاہے کم دیتا ہے، اور جسے چاہے آزماتا ہے، چاہے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. حدیث سے شریف میں آتا ہے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر. سنیے ذرا حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے. یہ حدیث قدسی ہے. آپ کو پتا ہے نا حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث میں اللہ رب العزت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی حکم دے، جو اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرے. تو ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا. کیا اس بات پہ یقین ہے؟ ہونا چاہیے. انشاءاللہ دیتا ہے اللہ. یہ تجربے سے بھی بات واضح ہوئی ہے. کوئی اللہ کی راہ میں دیا، اس کو اس سے کئی گنا بڑھ کے فائدہ ملا. یہ پرسم ریسنٹلی کی بات بتا رہی ہوں میں. جمعے کا خطبہ مسجد میں ہو رہا تھا. جب خطیب نے اللہ کی راہ میں کسی بات کے لیے اپیل کی تو فوراً انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا. اچانک پوچھا گیا کیسا آپ نے فوراً اتنی بڑی رقم کا ارادہ کر لیا؟ تو کہا میں نے کئی مرتبہ تجربے کیے ہیں، جیسا ہی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں میرا جو کاروبار ہے اس میں کئی گنا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے دیکھ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے مال دینے سے ہمارے پال میں کمی ہو جاتی. 10-20 سے زیادہ ہمارے پرس سے نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. اللہ ہمیں ہدایت دے انشاءاللہ. اللہ ہماری کمائیوں میں برکت دے. جو دینے کی امید نیت رکھتا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے. آپ لوگ سوچئے. یہاں میں بتانا مقصد یہ ہے جو نیت رکھتا ہے اللہ اس کو حساب سے ضرور دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو. کون ہے بلال؟ معلوم ہے نا آپ کو؟ ایک غلام تھے. غلام کہنے کیا رہتا سوچو. اللہ کے رسول ان کو بول رہے اے بلال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو، وہ تمہارے مال میں خوب برکت دے گا. ماشاءاللہ. قرآن میں اور ایک جگہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. تو جو کچھ خرچ کرے گا رب اس کا ضرور بدلہ دے گا. اور صحیح حدیث میں اور ایک بار اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو تو برکت عنایت فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو برباد کر. اور حدیث میں ہے انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا وہ تو فنا ہو چکا، اور جسے تو نے پہن لیا وہ تو بوسیدہ ہو گیا. ہاں جو تو نے صدقہ میں دیا تو اسے تو نے باقی رکھ لیا، یہ ہے اصل مال تیرا. اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا. دنیا اس کا گھر ہے، جس کا گھر نہ ہو دنیا اس کا مال ہے. جس کا مال نہ ہو دنیا کے لیے جمع وہ کرتا ہے تو وہ عقل نہ ہے. عقل دنیا کے لیے جمع کرنا عقل مندی کی نشانی نہیں. حضرت عائشہ نے کہا نا، تب ان کی کنیز نے کہا تھا اے عائشہ آپ نے پورا مال صدقہ کر دیا، کیا باقی رکھ لیا اپنے لیے؟ تو انہوں نے کہا جو میں نے صدقہ کیا وہی میرے لیے باقی ہے. اور ہمارا آج سوچتی ہے ایسی سوچ ہے ہماری. اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ سے ڈرنے والوں کے دیکھ کر ہمیں بھی ڈرنے والا بنائے. اللہ بغیر حساب دینے کا وعدہ کر رہا ہے نا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
اللہ بغیر حساب و کتاب کے خود دے گا، تو اس کی راہ میں بھی خرچ کرنے کی نیت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے بنا، ہماری دولت میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہم ریاکاری کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے لفظی ترجمہ دیکھیے، کان الناس، کانا تھے، الناس لوگ، امتوں واحدہ ایک ہی امت، فبعث اللہ پھر بھیجے اللہ نے نبی، مبشرین نبیوں کو خوشخبری دینے والا، ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر، وانزل اور نازل کیا، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا ان چیزوں کے درمیان جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، وما اختلف فیہ اور جو اختلاف کیا اس میں، الا الذین سوا مگر وہ جنہیں اوتوہ عطا دی گئی، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم البینات جو کہ آ گئی تھی کھلی نشانیاں، بغین ضد نافرمانی کے بنا پر، بینہم اپنے درمیان، تو فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، من الحق حق کے ساتھ، باذنہ اپنی طرف سے، اپنے اذن سے، اور واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے، دراصل نہیں آسان ترجمہ، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد سے اس میں اختلاف کیا، پس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادے سے رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راہ کی طرف رہبری کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ میری بہنوں، امت محمدیہ کی سابقہ امتوں پر یہ فضیلت کی آیت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ امت محمدیہ جو کہ ہم ہیں، سابقہ امتوں پر یہ فضیلت کی آیت گزری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے تو امت ایک ہی تھی، مگر حدیث سے دیکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے، ان زمانوں کے لوگ حق اور شریعت کے پابند تھے، پھر اختلاف پڑ گیا، نوح علیہ السلام کے بعد سے نا اختلاف پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، بلکہ آپ کی جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ نبی اور رسول کہتے ہیں نا، آپ لوگوں کو معلوم ہے نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو نبی اپنے پہلے کے انبیاء کی پیروی، کتابوں کی اور شریعت کی پابندی کرے تو انہیں نبی کہا جاتا ہے، اور رسول ایسے نبی کو کہا جاتا ہے، وہ تو نبی ہوتے ہی ہیں مگر انہیں نئی شریعت دی جاتی ہے، جن کو نئی شریعت دی جائے وہ نبی رسول ہوتے ہیں، اور تمام رسول نبی ہوتے ہیں مگر تمام نبی رسول نہیں ہوتے۔
یہ بات ذہن میں رکھیے، تمام رسول نبی ہوتے ہیں مگر تمام نبی رسول نہیں ہوتے. جن کو نئی شریعت دی جائے وہ رسول کہلاتے ہیں، جو اپنی پرانے نبیوں کی شریعت پر کام کرے انہیں نبی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد دنیا میں اختلاف. شیطان نے کہاں سے شرک اور بدعت شروع کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو ایک نئی شریعت دے کر زمین میں بھیجا تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے. پھر پہلے سب نیک تھے، بعد میں بدلتے گئے، کافر ہو گئے. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا نبیوں سے. اور ان کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. مبشرین و منذرین. نبیوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر خوشخبری دینا اور نافرمانی اور عصیان پر جہنم کی آگ سے ڈرانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے اور پہلے ہوں گے. خوش ہو جائیے، اپنے چہروں پر مسکراہٹ لا لیجئے. کتنی پیاری بات کہی اللہ کے رسول نے. دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو ہم سب سے آخری میں ہیں، مگر قیامت میں جنت میں سب میں پہلے ہوں گے. اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں ان کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ نے ہماری رہبری کی. یہ اللہ کے نبی کی کنٹینیو حدیث ہے. جمعہ کے بارے میں بھی ان میں اختلاف رہا لیکن ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی. تمام اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں. جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا. اور کس کس میں فضیلت حاصل ہے ہمیں؟ جمعے کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہی ہوا. نصارہ مشرق کا قبلہ بنایا، یہود نے بیت المقدس کو، لیکن امت محمدیہ نے کعبے کو قبلہ مقرر کیا. اس طرح نماز بھی، ان میں سے بعض کی نماز میں رکوع ہے اور سجدہ نہیں، اور بعض کے یہاں سجدہ ہے اور رکوع نہیں، مگر ہمارے پاس دونوں بھی ہے الحمدللہ. بعض چلتے پھرتے نماز پڑھتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کی نماز سکون اور وقار والی ہے. نہ یہ بولے نہ چلیں پھریں. روزوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہوا. اس میں بھی امت محمدیہ کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی، 1 مہینے کے مسلسل روزے، جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ خاص روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. پہلے کے لوگوں کے روزے الگ الگ طرح کے ہوتے تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا وہ یہودی تھے، نصارہ نہیں. انہیں نصرانی کہا، لیکن دراصل وہ یکسر مسلمان تھے. معلوم ہے نا؟ تو یہ تمام فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کو دی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ کے اتنے پسندیدہ بندے تھے. اور انہوں نے وہ کس طرح حاصل کی؟ وہ محبت، اللہ کی محبت اللہ کے رسول نے کس طرح حاصل کی؟ کیا ایسے ہی وہ بن گئے؟ تہجد گزار تھے. اب نبی کے اخلاق کا کیا کہنا؟ بخاری اور مسلم میں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم رب جبریل و میکائیل. بہت لمبی دعا ہے، ہماری دعاؤں میں شامل ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں. یعنی اے اللہ، اے جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے پچھلے اور کھلے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، اللہ تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلاف کا فیصلہ کرتا رہا. میری دعا ہے کہ جس چیز میں اختلاف کریں تو مجھے اس میں حق بات سمجھا، تو جسے چاہے اور راہ راست دکھا دیتا ہے. اور یہ دعا اللہ کی قبول ہوئی، اللہ کے رسول کی.
اسی لیے الحمدللہ جب بھی ہمارے دین میں اختلاف ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دانشمند عقل مند لوگ اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں، مگر اس کی تلاش کرنی ضروری ہے۔ یہ خاص امتیازوں کو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم خاص نبی کی امتی ہے بول کر صرف نام لے کے آپ کا چلے جائیں گے جنت میں سوچتے، ان کی امتی ہے بولے تو بس بخشے جاتے بول رہے ہیں کوئی لوگ۔ ارے ویسا ہوتا تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کیوں فرماتے ہیں فاطمہ تم محمد کی بیٹی ہو بول کے جنت میں نہیں جاؤ گی، اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں جاؤ گی، میں وہاں تمہارے کچھ بھی کام نہ ہوں گا؟ کیوں کہا؟ یہ بات ہمیں نہیں یاد دلاتی کہ انسان اپنے اعمال کے حساب سے اللہ کے نزدیک مکرم اور ذلیل ہوتا ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہا اللہ کے رسول نے، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تمہارے میں اخلاق سے بہتر ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ کے نزدیک معزز اور محترم شخص وہ ہے جو تم میں سب میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اور جو نافرمانی کرتا ہے جانتے ہیں اس کا اپوزٹ جہنم میں جانے والا ہے، شیطان کا دوست ہے وہ۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے راستوں سے بچائے اور اللہ کا سب میں زیادہ ڈرنے والا بندہ بنائے، کیونکہ وہی سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ جلدی ختم کریں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذللوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ بس یہاں تک پڑھتے ہیں آج۔ کیا بول رہے ہیں اس بات آیت میں؟ دیکھیے، ام حسبتم، ام کیا، حسبتم تم نے خیال کیا ہے، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے، جنت میں، ولما اور جب کہ نہیں، یاتیکم مثل الذین آئی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال جو گزر گئے، خلو گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم الباساء پہنچی ان کو بہت زیادہ تکلیف، والضراء اور پریشانی، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ ان کے ساتھ، رسول کے ساتھ وہ لوگ بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب جان لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ کیا مانے؟ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچتی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑ دیے جاتے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگتے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کیا بول رہے ہیں اس آیت میں؟ تنگی کے بعد آسانی ہے میری بہنوں، مگر قریب جب قیامت کے ہم قریب ہو رہے ہیں تو یہ دور چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جس طرح آج حجاب کو ٹارگٹ بنا کر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اب بعید نہیں، دور نہیں کہ ویسے ہی پریشانیاں ہم پر آئیں۔ ان کے عزم و ارادوں کو دیکھیے، کافروں کے، کیسے وہ اپنے ہم سے نفرت ظاہر کر رہے ہیں، زبردستی برقعے اتارے جا رہے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے؟ کیا ہم تک بھی وہ لوگ پہنچ جائیں، ہم تک بھی ان کے ہاتھ آ جائیں، ہم سے بھی ایسی گستاخی کریں؟ اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہ ویڈیوز آڈیوز دیکھ کر کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے ہمیں، جہاں مسلمانوں سے اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، گیٹ کے پاس ٹھہرا کے ان سے برقعے اتروائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے ہے۔ جب ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا تو کافروں نے ہم پر غلبہ حاصل کر لیا، کیونکہ زندہ مثال ہے ہمارے صحابہ کی، جیسے جیسے انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوئے، دنیا پر انہوں نے حکومت کی، فتح ہوتے گئی، اور ہم جیسے جیسے قرآن کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور تباہی ہماری طرف بڑھتی جا رہی۔ وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جب اس کے پاس یہ اتنی پیاری قرآن ہو؟
نبی کا اسوہ ہو. تو اب دور نہیں میری بہنوں، ابھی ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اب بھی نہ سنبھلے تو یہ دن دور نہیں جب ہمارے پاس بھی پہلے کی طرح. کتنا پیارا انداز ہے، دیکھیے. کیا تم نے گمان رکھا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ دوسری جگہ بھی آئے ہیں نا. ابھی تو تمہارے پاس وہ دور آیا ہی نہیں جبکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو جس طرح ستایا گیا، دھوئیں میں حسیر میں لپیٹ کر دھواں چھوڑا گیا، گرم ریت پر سلایا گیا. حضرت بلال کو جو ستانے کی کیفیت سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. گرم ریت پر سلا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھتے تھے، ان کی پیٹھ جل کے، ان کی چربی بھی گل کے وہ ریت ٹھنڈی ہو جاتی تھی، کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے. سنے کیا نہیں معلوم؟ لوہے کی کنگھیوں سے چیرا گیا بولے، کیا یہ بات نہیں معلوم؟ حضرت سمیہ کا واقعہ یاد کیجئے، کس طرح انہوں پہلی شہیدہ خاتون ہے، ہمارے اسلام کی خاتون ہے، پہلی شہیدہ ہونے والی جن کو چیر دیا گیا دو طرف سے. کس بنا پر؟ کیا وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے بول کے؟ ارے اللہ ایک اللہ ہے کہنے کی بنا پر. تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جیسے ہی وہ یہاں دنیا میں شہید آنکھ بند کرتا ہے، جنت میں آنکھ کھولتا ہے. یہ درجے پانے کے لیے کیا ہمیں نہیں چاہیے؟ نہیں، یہ دنیا چل رہی نا ابھی، تو ہمیں وہ آخرت کا اتنا اچھا کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آ رہا. کچھ جل جل ہلے نا. تھوڑے بیچ میں ڈر گئے تھے، دیکھیے کووڈ آنے سے نمازوں کی پابندی ہو گئی تھی، گھروں میں نمازیں ہو رہی تھی. پھر جیسا جیسا معاملے ٹھنڈے پڑتے گئے پھر ہم مسلمان وہی پرانی روش پہ آتے گئے. کیا یہ ہم منافق ہیں؟ نعوذ باللہ، دو چہرے رکھنے والے ہیں. اللہ ہماری ہدایت دے. ہم نے جتنا بھی سنا ہے تھک ہار کے ہمارے رسول کہنے پہ آمادہ ہو گئے تھے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. کیا ہمیں اب اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور ان سے زیادہ ہے. اگر ہم اللہ سے مدد مانگ رہے نہیں سیدھے طریقے سے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ الا ان نصر اللہ قریب. تم جان لو اگر تم اللہ کے دل سے قریب ہونے کی کوشش کرو گے تو سمجھ لو تمہاری مدد اللہ کی قریب ہے تمہارے. بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں پلٹنا ہے. وہ لمحہ ہماری زندگیوں میں آنا ہے، وہ عقل مندی کا، سمجھداری کا. کہ ہم دیکھ لیں کہ اللہ ہماری مدد کرے. اللہ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما. ہم نے جتنا بھی سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا. ہماری کوتاہیوں کو تو درگزر فرما. ہم سے جو بھی پریشان حال ہے، ہم سے جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں مولا، تو اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کر کے اپنی مدد بھیج دے مولا. آج ہمیں بہت زیادہ تیرے مدد کی طلب ہے مولا. ہم دل سے ہم تمام آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان تمام کی مدد فرما. اپنے غیب سے تو ان کی مدد فرما اور اسلام کو غالب کر دے. ہم سب کو نیک توفیق دے کہ ایک دوسرے کا خیال کر سکیں، دکھاوا نہ کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں. ہماری زندگیوں میں صرف دکھاوا ہو گیا، کون سامنے والا کیا برا سمجھتا. نہیں، ہمیں اللہ کو دکھانا ہے. سب دنیا والوں کو دکھا کر کیا فائدہ. اللہ ہمیں صحیح ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.